ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। السلام علیکم۔ مسلم شریف دی حدیث ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے نال ایک فرشتہ ہوندا تے ایک شیطان ہوندا۔ فرشتہ انہوں چنگے پاسے لے کے جاندا ہے جبکہ شیطان انہوں پٹھے پاسے لے کے جاندا۔ تے ظاہری بات ہے اگر مرد مومن ہے تو شیطان دا کہنا نہیں منے گا، اگر وہ حق پرست ہے وہ شیطان دا کہنا نہیں منے گا، وہ فرشتے دا کہنا منے گا، اچھی سائڈ تے جائے گا۔ لیکن علامہ صاحب نے ایک نظم لکھی ہے جوید نامہ جے، نالا ابلیس۔ نالا کہندے نے دکھ غم تکلیف۔ نالا ابلیس انہاں ایک نظم لکھی ہے بھی جندے چے ابلیس اللہ تعالیٰ دے گلا شکوہ کردا ہے کہ یا اللہ تو اے کیڑے بندے مینوں دے دیتے نے، یہ تا ایک چٹکی دی مار نہیں اور میں ایک اشارہ کرنا بلکہ مینوں یہ لبدے پھردے ہوندے نے۔ شیطان اللہ تعالیٰ اگے شکایت کر رہا ہے کہ مینوں یہ لبدے پھردے ہوندے نے کہ شیطان کتھے۔ اچھا میں انہاں نالا ابلیس لکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگے گلا کردا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مینوں بڑے کمزور بندے دیتے ہیں، کوئی مرد مومن دے۔ وہ میں ساری نظم پڑھاں گا تو نہیں، وہ فارسی چ ہیگی ہے، وہ خلاصہ تہاڈے اگے بیان کرنا۔ پہلا شعر لازمی سننا چاہیے۔ اے خداوند ثواب و نا ثواب، اے خداوند ثواب و نا ثواب، من شدم از صحبت آدم خراب۔ اے نیکی اور بدی کے خدا، آدم کی صحبت نے مجھے خراب کر دیا۔ یہ شیطان شکایت کر رہا ہے اللہ کے آگے، بنتا ہے۔ اے نیکی اور بدی کے خدا، آدم کی صحبت نے مجھے خراب کر دیا ہے۔ انسان نے کبھی میرے حکم سے منہ نہیں موڑا، جیسے ہی میں ہلکا سا حکم دیتا ہوں وہ میری طرف بھاگتا آتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے یہ؟ یا اللہ تو نے یہ کمزور انسان مجھے دیا۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے تو اپنی پہچان ہی کھو دی، یہ تو اشرف المخلوقات بنایا تھا اور جس کو مجھے بھی فورس کیا گیا تھا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات کیسی مخلوق ہے؟ میں تو ایک اشارہ کرتا ہوں میری طرف دوڑتا آتا۔ شیطان پھر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا شکار ہے جو خود شکاری کو کہتا ہے کہ مجھے پکڑ لے۔ ایسا شکار ہے، ایسے شکار سے اللہ کی پناہ۔ یہ شیطان مانگ رہا ہے اللہ کی پناہ انسان سے جو اس کا فالوور ہے، جو شیطان کی مسلسل پیروی کرتا جا رہا ہے۔ شیطان اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے ایسے انسان سے۔ شیطان میں افسوس کر رہا ہے، افسوس کہ اس کے اس رویے نے میری بلند ہمتی کو پست کر دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ اس کے اس رویے نے میری بلند ہمتی کو پست کر دیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک پہلوان رکھا ہو، 6 فٹ اس کی ہائٹ ہو، اور اس کو بولا جائے کہ آپ نے دنگل لڑنا ہے، آپ نے کشتی کرنی ہے، اور کشتی والے دن اس کے سامنے 10-12 سال کا لڑکا بچہ یا ایک لاغر سا کمزور سا بندہ لے کر آ جائیں تو وہ کہے گا یار یہ میری انسلٹ کر رہا ہے۔ وہ جو بندہ لے کے آئے گا وہ ظاہری بات ہے اس کے سامنے شکایت تو وہ پہلوان کرے گا کہ یار میرا اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ شیطان بھی اس طرح اللہ کے آگے شکایت کر رہا ہے، علامہ صاحب کے بقول کہ اللہ یہ بندہ بڑا کمزور ہے، یہ تو میرا فالوور، میں اس کو اشارہ بھی نہیں کرتا، یہ تو پہلے میرا فالوور بننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیسے تیار ہے کہ یار بندہ خود ہی جوئے کے اڈے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ چرس کدھر بک رہی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ زنا کدھر ہو رہا ہے، میں مطلب ان ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے شیطان ایسے بندے کی شکایت کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی اس حالت پر افسوس ہے، یہ میری ایک چوٹ کو بھی برداشت نہیں کر پاتا اور میری طرف بھاگتا چلاتا۔
آگے کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا مد مقابل چاہیے جو صاحب نظر ہو، جو بڑا مضبوط انسان ہو۔ تو یہ پانی اور مٹی کی گڑیا، شیطان بندے کو کہہ رہا ہے یہ پانی اور مٹی کی گڑیا مجھ سے واپس لے لے مالک، میں ایک بوڑھا پیر بچوں جیسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے نالہ ابلیس میں ایک بوڑھا پیر بچوں جیسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کنسیڈر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ دیز پیپل آر نتھنگ بیفور می، دے آر مائی فالوور ایون ود آؤٹ مائی ایفرٹس، یہ تو میری کوشش کے بغیر ہی میرے فالوور بن چکے ہیں۔ ابن آدم تو تنکوں کی ایک مٹھی ہے، اس کے لیے تو میری ایک چنگاری کافی ہے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اصل میں علامہ صاحب افسوس کر رہے ہیں اپنی قوم پہ، افسوس کر رہے ہیں مسلمان پہ کہ جو شیطان کا فالوور بنا ہوا ہے۔ اینی ہاؤ آگے شیطان کہتا کہ خدا اگر اس جہاں میں تنکوں کے سوا کچھ نہ تھا تو پھر مجھے اتنی آگ دینے کا کیا فائدہ۔ اس جہان میں اگر یہ تنکے ہی تھے جو کہ ایک چنگاری کی مار ہیں، تو مجھے اتنی آگ دینے کا کیا فائدہ تھا، مجھے اتنی طاقت دینے کا کیا فائدہ تھا کہ میں لڑتا بھی نہیں ہوں تو سامنے والا بندہ زہر ہو جاتا ہے، تو مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا لڑائی میں نے تو انسان پہ اتنی فتوحات سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میں تیرے دربار میں انصاف کے لیے حاضر ہوں۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں شیطان اللہ تعالیٰ کے آگے کہتا ہے کہ میں تو انسان پہ اتنی فتوحات حاصل کر چکا ہوں، اتنا وہ کامیاب ہو گیا ہوں انسان کے اوپر، مطلب ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی، تو میں تو مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے انصاف چاہیے، مجھے ایسے بندے نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے کہ یہ تو ایک اشارے کے بغیر ہی میری طرف بھاگتے آتے ہیں، مجھے کوئی ایسا بندہ دے۔ آگے انصاف کیا چاہیے اس کو، شیطان کو انصاف کیا چاہیے، مجھے کوئی ایسا بندہ دے جو، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ دے جو میرا منکر ہو، جس کی نگاہ سے ہی مجھ پہ کپ کپی طاری ہو جائے اور مجھے لڑنے کا مزہ آیا، اور میں اس کو ایسے بندے کو زیر کرنا چاہتا ہوں جو پکا مسلمان ہو، جو پکا تیرا ماننے والا ہو، ایسے کو زیر کرنے کا مزہ آئے گا۔ اور شعر میں علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اس بندے کے نزدیک تو میری قدر و قیمت دو جو کے بھی برابر نہیں ہے۔ آگے آخری شعر میں ضرور پڑھوں گا جیسے پہلے شعر پڑھا تھا۔ آخری شعر میں کہتا ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، لذت شاید کہ یابم در شکست، اے خدا میرا مرد مقابل زندہ حق پرست ہو، شاید اس سے شکست پا کر لذت حاصل کر سکوں۔ شیطان یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یا اللہ جو میرا مد مقابل ہو نا وہ حق پرست ہو، اور اس سے لڑنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اگر وہ مجھے شکست بھی دے دیتا ہے، مجھے ہرا بھی دیتا ہے، تو پھر بھی مجھے مزہ آئے گا، کیونکہ یار کوئی بندہ تو ٹکرا مجھے۔ یہ تو پہلے دوسرے لوگ پہلے میری طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں میرے اشارے کے بغیر ہی۔ تو شیطان کا فالوور نہیں بننا، رحمان کا بننا۔ جزاک اللہ تعالی۔